ایک روشنی ہے، پہلے تھوڑی کے آس پاس ستاروں کی طرف جاتی ہے، ستاروں کی طرف، پھر چاند کی طرف، پھر سورج کی طرف پہنچ جاتا روشن۔ شباوتی نجومیوں کو بلایا، نجومیوں کو کہا کہ ہمیں رات یا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہمیں بتاؤ۔ نجومیوں نے کہا ماسٹر صاحب آم کی رعایا میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کی آہستہ آہستہ شہرت ہوتی چلی جائے گی، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ چلتے چلتے سرمان کرے گی، اور وہ بچہ آپ کی حکمرانی کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ انہیں کہی آپ ابراہیم خلیل اللہ ماں کے پیٹ میں آدھی مار بادشاہ نے کہا جو بچہ بھی پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے، یا اس کے بعد ابراہیم کا بھی مارا۔ لیکن اللہ جو چاہے کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی جب ولادت قریب آئی، محمد مولوی نے لکھا ہے کہ جس طرح بچہ بیٹا ہو تو ماں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس طرح ابراہیم کی ماں کا نام تھا، ان کا نام تھا ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ کا، ان کا پیٹ عام عورتوں کی طرح تھا، لیکن خامد نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کو آڈر بچے مارنے کا، ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو خامد ہے وہ نمرود کا وزیر ہے، کون سا وزیر ہے؟ کتوں کے اوپر سردار ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کو خود تراشتا ہے، ان کو بناتا ہے، گورنمنٹ کو بھی سپلائی کرتا ہے، اور خود بھی تقسیم کرتا ہے۔ بڑا ہوا تھوڑی دور ایک بات وہاں سے وہاں پہنچے کو جنم دیا، وقت کی حکومت سے بچنے کے لیے دودھ پلایا، اور پھر ایک سوچ آئی کہ کہیں حکومت کو پتہ نہ چل جائے، تھوڑی دیر کے بعد چکر میں لاتی گئی، دو چار گھنٹے کے بعد پھر کسی بہانے میں آ جاتا ہے، پھر اس کو دودھ پلا جاتا ہے۔ مولوی نے لکھا ہے کہ ماں کی غیر ابراہیم خلیل اللہ اپنا پیغام کا ڈالتے تھے، اس سے دودھ نکل پڑا، یعنی ماں کی کبھی رب کائنات ہے نہیں آنے دی۔ جب ماں آتی تھی اپنے شادی شادوں کو دودھ پلاتے چلے جاتے، تمہارے لیے لکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اتنا کام ہو جاتے تھے، پتا چلتا تھا کہ جیسے ایک مہینے میں رکھ جاتا، اس کا دن بڑھتا چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد بہت بڑا ہو گیا، اب سوچا اب میں گھر لے کر اگر مجھے سوال کریں گے تو میں مجھے کہوں گی کہ بادشاہ تو دو تین سال پہلے ہوا نہیں تھا، بچہ تھا بچہ لے کے اللہ فرماتے ہیں وعدہ پر آتینا ابراہیم رشدہ ہم نے رشد دی ابراہیم کو، رشد دی، رشد کیا ہے؟
ایک ملکہ ہاتھ اور ہاتھ میں پھر کرنے والا توحید اور شرک میں فرق کرنے والا سنت اور بدعت میں فرق کرنے والا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ابتدا کے اندر ہی اس کا ذریعے صلاحیت پیدا کرتا ملکہ کہہ لو صلاحیت کہہ لو اللہ نے ملکہ صلاحیت شروع سے ہی ڈال دی اب مار کو لے کے گھر آیا راستے میں دیکھا سبزہ ہوا غلط ہے ماں کی کیا چیز ہے بیٹا کی بلا یہ کس نے پیدا کیا یہ وہ قانون کون ہے ہمارا بادشاہ قانون کو کس نے پیدا کیا ہمارے کہا بیٹا کی باتیں مت کرو یہاں کام کرے سب سے اگر کسی کو پتا چل گیا ہماری جان نہیں ہوگی وہ سوال کرتے جاتے رات کو گھر پہنچے رات کو دیکھنا کی ستارے نکالے پھر ماں سے سوال کیا ماں یہ کیا چیز ہے کہا یہ ستارے کس نے بنایا تھوڑی دیر کے بعد چاند لے سے بڑا پھر ماں یہ کیا چیز ہے آئیے سورج روشنی دیتا کس نے پایا دیا آئیے نہیں ہو سکتا دیر سورج نکلا بہت بڑا اللہ نے اپنے باتوں کو اپنے قرآن میں پیش کیا فلما جمع علیہ اللیل وآتوا السماء قال هذا مكان فلما أفل قال الله رب العالمين ستارے نکلے حکمت کی رابط لیکن جب ستارے ختم ہوئے تاریخ چھوڑنے والی خدا کی ذات خدا غیر نہیں ہوتا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ولما أفل قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين سورج نکلا یہ میرا شہر ختم ہوگا جب وہ گھوٹو ہوا تھا ٹکڑے والے کو رنگ کرتے فلما رأى الشمس بازغة سورج نکلا بڑا سارا روشنی بڑی شہر کی جب سورج کے غروب ہو گئے تو غروب ہونے والے ان کا غروب ختم ہو جائے رب اپنا رب نہیں مانتا عمر کو سمجھاتا تھا اور تبلیغ کرنے کے قابل کیا دیکھنے کے بعد پتھر ڈالتا ہے ان کو کچھ تراشتا ہے وہ جذبے بناتا ہے کچھ گورنمنٹ کو دیتا ہے کچھ بیٹے کو لے جاتا ہے بیٹا وہ لے کے جاتا ہے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بابا جس چیز کا نقشہ خود آدمی نکال کے سرکار کون بنے گا شام کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا کوئی کیا کرتا ہے ان کی تو ہی کرتا ہے بیٹا باپ سے ہم تبلیغ کرنے لگا کہاں سے شروع کرنی چاہیے اپنے کام اللہ نے یہ قانون نہیں کیا اپنے نبی محمد رسول اللہ کو یہ کہا تھا پہلے اپنے قریب میں ہوتا ادھر ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرنے لگے کیا کہتے
کرتے ہو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان نہ کر سکتے تو ایسی چیزوں کو رب الرحمن بناتے ہیں تو کوئی نہیں مطلب مالا جیسا ہو بڑا یا عبد اتنی قد جاءنا من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا بڑی کی بات اللہ کی طرف سے لگا میرے پاس ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا تم میری پیچھے بات کرنا میں بیٹا ہوں بات ہے لیکن میرے پاس علم ہے اللہ کی طرف میں اللہ کا علم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لیے میری بات کو مان لو فاتبعنی أهدك صراطا سويا آپ سیدھے راستے میں چلوں گا یا ابد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جان شیطان کی وجہ رکھو شیطان تو دشمن ہے یا ابد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ابا جان میں کہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں نہ کرنا میری بات کو مان لو وہاں پر اشتراک کیا جا رہا ہے اب بجان شیطان دھوکے میں آ رہے ہیں اب ایک اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرنے ایک اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی بات کرنے ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے تم سے لڑے جو رہے ہو یہ اچھی بات بیٹے نے جانے دعوت توحید پیش کی تو خوشی میں آ گیا جس طرح آج کا ہمارے بیٹا اگر صحیح بات ہی کرے تو میں تیرا باپ ہوں آپ مجھے جانے لگا آج بھی معلوم ہے بیٹا اگر صحیح بات کرتا ہے تو بات کرتا میں تیرا باپ ہوں مجھے تو جانے لگا ادھر بھی بیٹا سے جا رہا ہے اس علم سے جو اللہ کی طرف سے وہی بات ہے باپ غصے میں آ گیا ارحام الرحمن تعالی لہذی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا ابراہیم اگر اس بات کو بات نہ پتھر مار کے میرے اگر کروں بھائی یہ ہے دعوت توحید اللہ اکبر جب باپ نے دھمکی دے دی تو سب سے پہلے قربانی کیا ہے اپنے والدین کو چھوڑا گھر بار چھوڑ دینا ماں باپ کو چھوڑنا یہ بھی قربانی ہے ورنہ لوگوں سے پوچھیے جو لوگ گھروں سے باہر ہیں جن کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی ایک قربانی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ قربانی کو دی ہے توحید کی بات ورنہ باپ جو تھا وزیر تھا بڑا پیسے والا تھا کھانا پینا ہوتا تھا ایسی زندگی ہو سکتی تھی لیکن توحید کی وجہ سے مجھے قربانی دی ہے کہ جس گھر میں صدق ہے اس گھر میں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون اور میری قوم جن کے تم احترام کرتے پھر رہے ہو جن کو تم دعوت بنا کے بیٹھ جاتے ہو یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا تھا فضل بدلنا ہمارے معاملہ کا اس طرح کرتے آ رہے ہیں ابھی سے یہ کر رہے ہیں آج بھی توحید کی بات کی جائے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اب اسی بڑائی کریں گے آج بھی لوگ صحیح کے سامنے پیش کی جائے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اور وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ نے زبانی دعوت دی ہے ماں باپ کو بھی دعوت دی
رشتے داروں کی دعوت دی، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وقت کے وقت قرآن کے پاس شکایت چلی اللہ اس نے کہا میرے نام کے سبب کو خدا سے بتایا جاتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت۔ ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ میرا رب رحم زیادہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب بنتا ہے تو پھر مار کے بلا، زندہ کر کے بلا۔ دنیا دار سے مارا تھا اس نے جیل سے شادی بتا جس کی سنا اور کوئی دین کو بری ہونے والا تھا ان کو قتل کر دیا، اور جو بری نہیں ہونے والا تھا چھوڑ دیا۔ دیکھ رہیے میرے اختیار کا جس کو تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا ہوشیار مکار آدمی ہے، چلاک آدمی ہے، اس نے فوراً بدل نکالا۔ اب اس کے سامنے کیسا سوال رکھ دیا، اس سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں شروع کر، اگر تم نے آپ کو پتا چھوڑا ہے یہاں تو ہوگا۔ بڑے آدمی جہاں ناراض ہو جاتے ہیں نا، کوئی طریقہ چار کرتے سزا کرنا، یہ نہیں کرتے ہمارے من سے دباؤ نہیں، غصے میں آ گئے، بات میں آ گئے اور ایک طریقہ چار کرتے ہیں۔ ماں باپ پہلے وہ سمجھتے، قوم پہلے بھی سمجھتی، اب یہ پا گیا اس کو بھی کچھ آ گیا۔ اب پھر انہوں نے کیا کہا، ہر قومن والے حقوں ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے معبود کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو تاکہ اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ آپ اس طرح آگ بھی کس طرح آگ پہلے قریب دیکھی نہیں تھی، بہت بڑی چیز بھائی بھائی ایک قربانی توحید کی خاطر آگ میں جانے والے ہیں، یہ بھی توحید کی خاطر ایک قربانی ہے۔ لیکن انہوں نے اٹھایا فیصلہ آپ کی جماعت میں کیا تھا، حسبی اللہ، میرا اللہ سے کافی نہیں ڈرے۔ جب آگ ختم ہوئی، آگ کی طرف آپ نکلے، کسی نے پوچھا ابراہیم اتنے دن آگ میں رہے ہو، کس حال میں رہے؟ کہا جتنا اچھا حال میرا آگ کے اندر کا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے آگ کو ہم دے دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو اللہ نے پھر حکم دیا میرے پیغمبر پہ ٹھنڈی بن جا، گلزار ہونا زیادہ ٹھنڈی میں نہ ہونا کہ ٹھنڈی لگ جائے۔ اللہ ہماری لیے قربانی کی سنیے توحید کے ساتھ ہم نے صرف ایک قربانی سمجھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی قربانیاں پہلے دی ہیں، یہ جانوروں کا قربانی بعد کی ہے۔ یہاں سے نکلے کہا گیا مشن کے ساتھ راستے میں ایک رسالت حکمران ہے، کسی بھی عورت کو اگر وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو کھا جاتی ہے،
جب تک ان کو اپنے عمل کا نشانہ نہیں بناتا وہ آگے نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں ان کے علاقے میں پہنچے تو نمائندے پہلے تھے، انہوں نے حکمران کو جا کے کہا آج ملا بلاؤ لے آؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس نمائندہ اس عورت کو بلایا جا رہا ہے، اب یہ نئی آزمائش، یہ نئی قربانی آ رہی ہے۔ یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بادشاہ کا یہ ایک اصول ہے، اگر بہن بھائی ہوئی تو وہ بہن کی عزت و کار کرے گا، اگر کوئی اور رشتہ ہوگا تو پھر وہ معلوم نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا اس زمین پر ہم جو مسلمان ہیں وہ اس لحاظ سے تم نے ان کو ٹھکانا کے بعد ابراہیم کی بہن حالانکہ لیکن ظالم حالات سے بچنے کے لیے ایک شریف اس کا نکالا، ہم دو مسلمان ہیں، دو جگہ باقی بات پوچھے۔ اس کے باوجود اس ظالم نے پنجہ مارنا چاہا، اپنی عمل کا نشانہ بنانا چاہا، اللہ کی طرف سے گرفت میں آ گیا۔ کہنے لگا میرے لیے دعا کرتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، آپ کا راستہ نہ ہوگا۔ انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہوا، دوبارہ پھر اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ ابراہیم اللہ کی دعا کرتا ہوں، دوسری مرتبہ کہا کہ اب دعا کرتا ہوں، اب میں اپنے قریب نہیں ہوں گا۔ دعا کی اپنی بیٹی حاجرہ سلام اللہ علیہ سارا کی خدمت کے لیے یہ اللہ کی وجہ ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس پر میں ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا لیکن میں گرد میں آ جاتا تھا، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، ان کی اپنی خدمت کے لیے دے دی۔ اب واپس آئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، واقعہ ہمارا سنا دیا کہ اس طرح سے دو مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی، مردہ کو رہ گیا اور یہ بیٹی اب دونوں کو لے کے ہمیں سے ابراہیم علیہ السلام گئے، بے شک جب وہاں سے فلسطین تک دوبارہ واپس آئے تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہمیں پہلی قربانیاں بھی توجہ دینی چاہیے کہ توحید کی حاصل قربانیاں ہمارے اندر کتنی توحید ہے، کس طرح ہم توحید پہ چل رہے ہیں۔ توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جس کے اندر توحید نہیں شرک ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کوشش کیجیے عقیدہ توحید بنائی، عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہی بیوی ماننے والا التجا کرنی ہے۔ اگر تمہارا نہیں ہوگا اسی کے سامنے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کئی بھائی اللہ کے طرف چھوڑ کے کہتے ہیں جی بڑی دعائیں کی ہمیں تو وہاں سے جا کے بچہ ملا، اللہ کی جب وقت مقرر تھا اللہ نے جب بچہ دینا تھا اس وقت دیا، لیکن بہانا کیا پڑ گیا اس کے پاس اپنے عقیدے کی بات، عقیدہ اعمال کی بنیاد ہے۔ جب تک عقیدہ سے نہیں ہوگا ہمارے دماغ میں ہمارے روزے ہماری سفر کرا کسی کام میں آئیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد
بنیادی توحید ہے امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیں گے ہمیں یہ سبق دیا ہے لوگوں ایک اللہ کو جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے لیکن آج مجبوریاں میری کرتے ہیں